اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ملک میں تجارت اور ترقی کے شعبے میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بتایا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کمیٹی برائے تجارت اور ترقی کی سربراہی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے پاکستان ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کمیٹی برائے تجارت و ترقی کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ انتخاب سال 2021 کے لیے ہے۔ یہ کمیٹی 1965 میں ترقی پذیر ممالک کی معاشی ترقی کے لیے بنائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی قیادت میں CTD تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کام کرے گا۔ اس سے قبل ایک موقع پر عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مراعات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیرون ملک سرمایہ کاروں کو مراعات دینے سے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ معیشت سے متعلق موجودہ حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ مشیر تجارت کا کہنا تھا کہ کاروبار میں حائل غیر ضروری رکاوٹیں ختم کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مراعات دے رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب ایک اور اہم اور اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے عہدے کے لیے پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو نامزد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک پاکستانی نژاد امریکی دلاور سید کو اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی SBA کے نائب منتظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے لیے نامزد کیا ہے۔ ٹویٹر پر اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دلاور سید نے کہا کہ نامزدگی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ ان کے اس عہدے پر فائز ہونے کی تصدیق ابھی تک امریکی سینٹ نے نہیں کی۔ دلاور سید نے کہا کہ میں اس مشکل وقت میں ہر جگہ چھوٹے کاروبار کی مدد کرنے کے لیے اپنا دل و جان لگاؤں گا۔ دلاور سید نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن اسکول سے MBA کی ڈگری حاصل کی اور آسٹن کی یونیورسٹی آف ٹیکساس سے اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس میں BA کیا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا کہ دلاور سید اوہایو کے دی کالج آف فوسٹر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کی حیثیت سے پاکستان سے امریکہ منتقل ہوئے تھے۔ ناظرین، دلاور اس وقت لومیاٹا کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جو صحت کی دیکھ بھال کرنے والی کمپنی کے لیے مصنوعی ذہانت پر کام کرتی ہے۔ کمپنی کی توجہ اخراجات کو کم کرنے اور مریضوں کے طبی معاملات کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ بیان کے مطابق اس سے قبل وہ فریش ورکس میں صدر تھے، جہاں انہوں نے ہزاروں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار میں سافٹ ویئر کمپنی کی پروڈکٹس کی اسکیلنگ کرنے کے لیے کام کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دلاور سید کے پاس وفاقی، ریاست اور مقامی سطح پر معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمی پر توجہ مرکوز رکھنے والی شہری کوششوں کو آگے بڑھانے کا تجربہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے ایشین، امریکن اور پیسیفک جزیروں یعنی AAPIs پر صدر اوباما کے وائٹ ہاؤس کمیشن میں خدمات انجام دیں اور AAPIs کی اقتصادی نمو کمیٹی کے بارے میں وائٹ ہاؤس اقدام کی سربراہی کی تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس حیثیت سے دلاور سید نے 2009 میں امریکی بحالی اور دوبارہ سرمایہ کاری ایکٹ کی منظوری کے بعد پورے امریکہ میں چھوٹے کاروبار کے ساتھ انتظامیہ کی شمولیت کی قیادت کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ SBA کے ساتھ یہ ان کی پہلی مشغولیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے قبل وہ صدر کی ایکسپورٹ کونسل جیسے وفاقی اقدامات پر SBA اور محکمہ تجارت کے ساتھ رابطے کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ میں ڈائریکٹر پالیسی پلاننگ کے فرائض انجام دینے کے لیے پاکستانی نژاد امریکی سلمان احمد کو اپنی خارجہ پالیسی کی ٹیم میں شامل کیا تھا۔ امریکی صدر نے دسمبر میں پاکستان میں پیدا ہونے والے آب و ہوا کے ماہر علی زیدی کو بھی اپنے نائب قومی موسمیاتی مشیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔